صدق رسول النبی الکریم آقا نامدار سرور کائنات فخر موجودات مبدأ کائنات تاجدار ارض و عجم فخر آدم و بنی آدم شفیع المذنبین انیس الغریبین حضور رحمت للعالمین ہادی کل مولائے کل دانائے سبل خاتم الرسل آئینہ جمال کبریا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام ذات مقدسہ پر محبت کے ساتھ بلند آواز کے ساتھ ہم یہ درود و سلام پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا رسول اللہ۔ معزز سامعین، آج کے اس مبارک میں اسلام میں مسلم عورت کا مقام کیا ہے، اس حوالے سے گفتگو ہوگی۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہماری اس جمعۃ المبارک کی حاضری کو اپنی بارگاہ سمدیت میں قبول فرمائے۔ معزز سامعین، معاشرے کے اندر جس طرح کے فتنے سر اٹھا رہے ہیں، جیسا کہ یہ جو آزادی مارچ، عورت مارچ کے حوالے سے ہوا ہمارے پاکستان کے مختلف شہروں میں، جہاں دین سے بیزار خواتین نے ایسے غلیظ نعرے لگائے اور اسلام سے آزادی کو اپنا حقوق جو ہے وہ معاشرے کے سامنے رکھا۔ بات یہ ہے، اگر اسلام نے ہی عورت کو حقوق نہیں دیے تو پھر کس نے دیے؟ اگر آپ غیر مسلم مذاہب کا مطالعہ کریں، اسلام سے پہلے عورت کی صورتحال کیا تھی؟ ٹکے کی بھی قدر نہیں تھی عورت کی۔ سوچنے کی اور سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ایک وقت یہ تھا کہ شوہر کو، یہ اسلام سے پہلے کی بات کر رہا ہوں، شوہر کو یہ حق حاصل تھا کہ وہ اپنی بیوی کو قتل کر دے، اسے کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا تھا۔ اتنی قدر تھی عورت کی۔ عورت جو ہے وہ کسی چیز کی مالک نہیں بن سکتی تھی۔ ارسطو نے لکھا ہے کہ عورت تو انسان ہی نہیں ہے۔ کتنا بڑا فلسفی ہے، کہتا ہے کہ عورت انسان نہیں بلکہ عورت کو تو انسان کی خدمت کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ بعض نے یہ کہا کہ عورت تو شیطان ہے، یہ شیطان کی علامت ہے۔ یعنی اتنا غلیظ قسم کا ایک تصور تھا عورت کے بارے میں۔ ایک وہ دور رہا جہاں عورت جب پیدا ہوتی بیٹی کو زندہ ہی زمین میں دفن کر دیا جاتا تھا۔ بیٹے ماں کو مارکیٹ میں، منڈی میں بیچ کر پیسے آپس میں تقسیم کر لیتے تھے۔ کوئی قدر و قیمت معاشرے میں عورت نام کی نہیں تھی۔ لیکن جب اس دھرتی پہ اسلام کا نور آیا ہے، وہ بچے، وہ بیٹے جو ماں کو منڈی میں بیچ دیا کرتے تھے، میرے آقا نے ایسی تربیت فرمائی کہ ان کو یقین ہو گیا کہ ہماری جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ سبحان اللہ۔ عورت جس روپ میں بھی ہے، اسلام نے اس کو اسی روپ میں اس کے حقوق دیے۔ ماں کے روپ میں ہے، بیٹی کے روپ میں ہے، بیوی کے روپ میں ہے، بہن کے روپ میں ہے۔ ہر اعتبار سے اسلام نے اس کو حق دیا ہے، اور ایسا حق دیا ہے کہ جو معاشرے میں اسلام
اسلام سے پہلے نہیں تھا. اب اسلام سے بیداری کا نعرہ کیوں ہے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حدیث ہے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ رب نے مجھے جب اختیار دیا نا، وہ جنت جو ساتوں زمینوں آسمانوں سے بڑی ہے، حضور فرماتے ہیں کہ میں نے اس جنت کو کھینچ کر ماں کے قدموں کے نیچے رکھ دیا. سبحان اللہ. یہ اعزاز کی بات نہیں ماں کے لیے کہ جس دور میں اتنی تحقیر تھی ماں کی کہ مارکیٹ میں اس کو بیچ دیا جاتا تھا، اب حضور فرماتے ہیں کہ تمہاری جنت اولاد سے کہہ رہے ہیں کہ تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے. ہماری مرضی ہوگی تو ہم بچے پیدا کریں گی، نہیں ہے تو نہیں کریں گی. کیا غلیظ نعرے ان کے. دیکھو جس ماں کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے اس کا مقام کیا ہے، سرکار فرما رہے ہیں. اسلام سے دوری ہے نا، دین سے دوری ہے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جس ماں کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے، جتنے دن وہ بچے کو اپنے پیٹ میں اٹھاتی ہے نا، اتنے دن اس کو اتنا ثواب ملتا ہے جتنا کہ ایک مجاہد اسلام کو میدان جہاد میں تلوار اٹھا کر لڑتے ہوئے ملتا ہے. اتنا ثواب اس ماں کو ملتا ہے جو اپنے بچے کو پیٹ میں رکھے ہوئے ہوتی ہے. پھر آگے حدیث مبارکہ سنو، مزید پتہ چلے گا کہ اسلام نے کتنا مقام دیا ہے. فرمایا کہ اگر وہ عورت زچگی کی وجہ سے فوت ہو جائے، یعنی بچے کی ولادت کی وجہ سے ماں انتقال کر جائے، فوت ہو جائے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ رب تعالیٰ اسے شہادت کا مرتبہ عطا فرماتا ہے. یہ جو اس طرح کے نعرے لگا رہے ہیں، یہ ہم پاکستانی خواتین کا نعرہ نہیں ہے. یہ مخصوص ایجنڈے پہ یہ لوگ کام کر رہے ہیں. کوئی بھی مسلمان خاتون میں نہیں سمجھتا کہ وہ اس طرح کے نعرے لگائیں جس طرح کے انہوں نے لگائے. بہرحال میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ مرد اگر اذان کا جواب دیں، یہ دیکھو نا کتنی عظیم عبادت، اور آگے عورتوں کا خیال میرے آقا نے کتنا رکھا ہے. فرمایا کہ اذان ہو، اس کو اچھی طرح سے سنو خاموشی سے، پھر اس کا جواب دو. جو مرد جو اذان کا جواب دیتے ہیں تو سرکار نے فرمایا کہ انہیں لاکھ نیکیاں ملتی ہیں، اس کا ثواب ملتا ہے. خواتین جمع ہو کے نبی پاک کی بارگاہ میں آئیں، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سارا ثواب تو مرد لے گئے، ہم رہ گئیں. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا تم گھر کی چار دیواری میں رہو، یہ ہے ہمارا دین، یہ ہے اسلام. فرمایا تم گھر کی چار دیواری میں رہ کر اذان کا جواب دو، تمہیں ڈبل ثواب ملے گا. جواب دینے کا بھی ثواب، جو تم با پردہ رہو گی اس کا بھی تمہیں ثواب ملے گا. دین ہمارا کہتا ہے کہ با پردہ رہو. آج کی خاتون اگر اس پردے کو اپنے لیے بوجھ سمجھ رہی ہے تو یہ اس کی حماقت اور جہالت ہے. اور یہ ذہن میں رکھنا، ہمیشہ پردہ جو ہوتا ہے نا، پردہ یہ عزت والی چیزوں پہ ڈالا جاتا ہے، عظمت والی چیز پہ پردہ ہوتا ہے. جس چیز کی قدر نہ ہو اس پہ پردہ کبھی بھی نہیں ہوتا. اس کی مثال میں آپ کو دوں، دیکھو کبھی آپ نے دیکھا کہ ریاضی کی، سائنس کی کتاب ہو، اس پہ کسی نے غلاف چڑھایا ہو؟ جتنی بھی قیمتی کتاب ہو، بیولوجی ہو، جو بھی ہو، کسی نے غلاف چڑھایا کتاب پہ؟ نہیں. اگر غلاف چڑھتا ہے تو وہ رب کے قرآن کو ہی چڑھتا ہے. کیوں؟ تاکہ اگر لائبریری میں کتب پڑھی ہیں، قرآن پہ غلاف ہے، پتہ چلے کہ یہی عظمت والی کتاب ہے. اللہ کی مخلوق ساری ہے، رب نے عورتوں کے لیے پردے کو لازم کیا تاکہ پتہ چلے یہ جو دور جاہلیت میں ان کی قدر و منزلت نہیں تھی، رب نے ان کی قدر و منزلت کو اجاگر کرنے کے لیے ان کے لیے پردے کو لازم قرار دے دیا تاکہ پتہ چلے میری مخلوق میں عظمت والی مخلوق یہ ہے. اچھا بندہ قبرستان چلا جائے، ہر قبر پہ چادر چڑھتی ہے؟ ایسا نہیں ہے. جو اللہ کا ولی ہوتا ہے اسی کی قبر پہ ایک چادر چڑھتی ہے. آج جو کہتی ہے نا یہ بوجھ ہے، ہمارا سانس بند ہوتا ہے، اتنا بوجھ ہم کیسے اٹھائیں؟ انہیں کہا تمہیں پتہ ہی کوئی نہیں، ہر قبر پہ غلاف نہیں چڑھتا، جو اللہ کے مقربین ہوتے ہیں انہی کی قبر پہ غلاف چڑھتا ہے. تو رب کی ساری مخلوق کے لیے پردہ کوئی نہیں. جو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص مخلوق پیدا کی ہے عورت کے نام پر، اسی کے لیے پردہ لازم قرار دے کر رب نے اپنی مخلوق کو میسج اور پیغام دیا ہے
اگر جس بھی حیثیت سے ہو، ماں کے روپ میں، بیٹی کے روپ میں، بیوی کے روپ میں، بہن کے روپ میں، فرمایا یہ ہر اعتبار سے عزت کی حقدار ہے۔ تیسری مثال، بندہ مکان بنائے، کروڑوں روپیہ لگا دے، کبھی دیکھا ہے کہ مکان پہ غلاف چڑھا ہو؟ کبھی بھی نہیں چڑھتا ہے۔ غلاف چڑھتا ہے تو بیت اللہ شریف کو ہی چڑھتا ہے۔ کیوں؟ عظمت اور اس کی عمدگی کی طرف اشارہ ہے کہ یہ وہ بابرکت رب کا گھر ہے کہ اس کی مثل کوئی اور نہیں ہو سکتا، اس لیے اس پر غلاف چڑھایا گیا ہے۔ بلا تمثیل سمجھو، عورت کے لیے پردہ لازم قرار دے کے رب نے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے۔ وہ دور جاہلیت تھا جہاں عورت کی کوئی قدر و منزلت نہیں تھی، یہ اسلام ہے، اسلام نے پردہ لازم قرار دے کے بتا دیا کہ یہ بڑی عظمت والی مخلوق ہے رب کی۔ عورتوں کو دھوکہ دیا گیا ہے۔ یہ جو امریکہ سے نعرہ آیا ہے، یہ امریکہ کا ہی نعرہ ہے جناب، کہ ہم برابر کے حقوق لیں گے، میرا جسم میری مرضی، پتہ نہیں کیا کچھ برابری کے حقوق کہتے ہیں۔ جی ایک عورت ماں بن سکتی ہے، وزیر مملکت کیوں نہیں بن سکتی؟ ہماری بولی بالی مائیں، ہاں ہم صرف مائیں بن سکتی ہیں، وزیر کیوں نہیں بن سکتی؟ عورت صرف بہن بن سکتی ہے، صدر کیوں نہیں بن سکتی؟ یہ جہاں سے نعرہ آیا نا، ان کی تاریخ اٹھا کر دیکھو، امریکہ کی تاریخ اٹھاؤ، مجھے بتاؤ امریکہ کی تاریخ میں کتنی عورتیں ہیں جو صدر بنی ہیں، کتنی عورتیں ہیں جو وزیر اعظم بنی ہیں؟ دھوکہ دے رہے ہیں ہماری مسلمان ماؤں بہنوں کو، ان کی دھوکے میں پتہ نہیں آئی ہے کہ نہیں ہماری ضرور آ گئی ہیں، بازاروں میں نکل گئی ہیں، حقوق لینے ہیں جی، پتہ نہیں کس حقوق کی بات کر رہے ہیں۔ اگر اسلام نے ان کو حقوق نہیں نہ دیے تو پھر قیامت تک ان کو حق نہیں مل سکتا۔ جب سے خواتین نے یہ برابری کا نعرہ لگایا ہے نا، انہوں نے اپنی عزت ہی کھو دی ہے۔ وہ ایک اسٹوڈنٹ مجھے بتا رہا تھا کہ بس پہ ہم سوار ہوئے، لڑکیاں کھڑی تھیں، انہوں نے کہا ہم نے بھی سوار ہوئے۔ وہ کنڈکٹر نے ہاتھ جوڑے، بیٹا پیچھے گاڑی آ رہی ہے اس پہ سوار ہو جانا، اتنے لڑکے بیچ میں سوار ہو گئے، مناسب نہیں، کوئی سیٹ ہی کوئی نہیں۔ کہا نہیں نہیں، ہمارے بھی برابری کے حقوق ہے، لڑکے سوار ہو سکتے ہیں، ہم کیوں نہیں؟ چڑھ دی۔ پھر کہتی ہے جی لیڈیز کا حیا کرو، ان کو سیٹ دو۔ ایک لڑکا تھا بڑا شرارتی قسم کا، اس نے کہا جی تم جو برابری کے حقوق مانگ رہی ہو، لڑکے کھڑے ہو کر جا سکتے ہیں تو تم کھڑی ہو کر کیوں نہیں جا سکتی؟ یہ تذلیل ہو گئی نا۔ عورت کو برابری کے حقوق نہیں، ان کو عزت کے حقوق مانگنے چاہیے تھے، ان کو عزت کا مطالبہ کرنا چاہیے تھا۔ جب تک عورت نے عزت کی بات کی، سفید داڑھی والے بابے کو بھی ہم نے دیکھا ہے، وہ بھی سیٹ چھوڑ کے کھڑا ہو جاتا تھا، بیٹا یہاں پہ بیٹھ جاؤ۔ برابری کی بات کی ہے تو ذلیل ہو کر رہ گئی۔ آج کل معاشرہ اتنا خراب ہو گیا ہے، یہ ایک ممبر کا تقاضا ہے، یہاں پہ رسول اللہ کی بات ہونی چاہیے، ایسی ہے نا، کسی کو اچھا لگے برا لگے اس سے سروکار نہیں ہے۔ ہم سب کو چاہیے ہم اپنے گھر میں اسلام کو نافذ کریں، پھر انشاءاللہ ایک وقت آئے گا ہمارے ملک پہ بھی اسلامی نظام نافذ ہو جائے گا۔ یہ کزن جو ہے، کزن، یہ جی کزن ہے میرا، یہ کزن کس مصیبت کا نام ہے؟ اس کو ذرا سوچیں نا جی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اپنی امت کی بیٹیوں کی یہ تربیت کی ہے، سرکار علیہ السلام نے فرمایا یہ کزن ہے جی، یہ ساتھ بھی بیٹھ سکتا ہے، یہ ہاتھ بھی ملا سکتا ہے۔ میرے آقا کا فرمان پتہ کیا ہے اپنی امت کی بیٹیوں کے لیے؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا توجہ سے سننا، حضور نے فرمایا سور جو ہوتا ہے نا، نجس العین، فرمایا سور ہو پھر وہ غلاظت میں بھر جائے، یعنی گندگی کے اندر لت پت ہو جائے۔ حضور فرماتے ہیں سور جو نجس العین ہے وہ سارے کا سارا ہی پلید ہے، سور ہو پھر غلاظت کے اندر وہ بھر جائے۔ فرمایا اپنی امت کی بیٹیوں سے میرے آقا نے، وہ سور غلاظت سے بھرا ہوا تمہارے جسم سے لگ جائے تو اتنا برا نہیں ہے جتنا کہ برا یہ ہے کہ کوئی غیر مرد تمہارے جسم سے لگ جائے، اتنا برا ہے کہ کوئی غیر مرد، حضور نے فرمایا کہ میری امت کی بیٹیوں سے ٹچ ہو جائے۔ آج ہمیں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے نا، ایک کزن ہے جی،
یہ ہے ہمارا دین۔ پردے پہ بات ہو رہی تھی، جس طرح لوگ بیٹھتے ہیں، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے۔ ایک سادہ بزرگ وہ کہنے لگا یار میں پڑھا ہوا تو نہیں ہوں، لیکن یہ پردے کی بات میری سمجھ میں آ گئی۔ پردے کی بات کہتے میری سمجھ میں آ گئی، عورت کو پردہ کرنا چاہیے، یہ اسلام کا ایک اچھا قانون ہے۔ ان کا بھی آپ کو کیسے پتہ چل گیا؟ کہنے لگا میں اپنے نواسے کو لے کر گیا دکان پر، اس کو ٹوفی لے کر دی، جب تک اس کے اوپر کور تھا، پنہ تھا، اس کے اوپر مکھیاں نہیں بیٹھ رہی تھی۔ جیسے ہی وہ کور اور پنہ اتارا، اس کے اوپر مکھیوں کا جھرمٹ ہو گیا، مکھیوں نے بیٹھنا شروع کر دیا۔ کہتے مجھے سمجھ میں آ گیا کہ پردہ اچھی چیز ہے، یہ ہماری قوم کی جو بیٹیاں ہیں اگر یہ پردہ کریں گی تو شریر قسم کی لوگوں کی جو بد نگاہی ہے اس سے محفوظ رہیں گی، کرنا چاہیے۔ اور آگے سنو، کریم آقا علیہ السلام کی صاحبزادی حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا کرتی ہیں؟ یہ ہے آئیڈیل ہماری ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کے لیے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا کی سیرت کو وہ اپنائیں۔ یہ فلمیں ڈرامے دیکھ کر اس فیشن پہ چل گئی ہیں، انہوں نے اپنے آپ کو ہی کھو دیا ہے، پتہ ہی کوئی نہیں ایک مسلمان کی بیٹی کا مقصد کیا تھا پیدا ہونے کا۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیں کہ جو کام کرنے سے عورت جو ہے وہ اپنے رب کے قریب ہو جائے، اسے رب کا قرب حاصل ہو جائے، اللہ کی ولیہ بن جائے۔ میرے آقا علیہ السلام نے بڑا آسان نسخہ عطا فرمایا۔ فرمایا بیٹا عورت جب تک اپنے گھر میں رہے گی، گھر کی چار دیواری میں رہے گی، جتنا گھر میں رہے گی اتنا ہی وہ اپنے رب کے قریب ہو جائے گی، سبحان اللہ۔ اور جتنا ہی وہ اپنے گھر کی چار دیواری سے دور ہوگی، گھر سے باہر نکلے گی، وہ اپنے رب سے بھی دور ہو جائے گی۔ کتنی بہترین تربیت میرے آقا علیہ السلام نے ایک جملے میں فرما دی۔ فرمایا کہ میری امت کی بیٹیوں اگر رب کا قرب چاہتی ہو، اگر تم یہ چاہتی ہو کہ ہماری دعائیں رب کی بارگاہ میں قبول ہوں، تو تم گھر کی چار دیواری میں رہو، گھر میں رہو، پردے کے ساتھ رہو، اسی میں تمہیں رب کا قرب حاصل ہوگا۔ میرے آقا علیہ السلام کا فرمان ہے، حدیث پاک ہے، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جمعے کا چونکہ ٹائم ایک مقررہ ہوتا ہے، میں تھوڑا تھوڑا اختصار کے ساتھ بیان کروں گا، آپ توجہ رکھیں گے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو عورت بے پردہ گھر سے نکلتی ہے نا، شیطان اس کو جھانکتا ہے اور اس کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے۔ مطلب یہ کہ اس کو باہر نہیں نکلنا چاہیے بے پردہ، کیونکہ شیطان تو انسان کا کھلا دشمن ہے۔ ایک آدمی حضرت جنید بغدادی آپ کی بارگاہ میں آیا، کہنے لگا جی بیٹی میری ہے، مجھے بڑا اعتبار ہے اس پہ، اگر اجازت ہو، بندہ جس طرح پیروں سے اپنے اساتذہ سے بزرگوں سے مشورہ نہیں کر لیتا، اجازت ہو فلانی جگہ اس کو چھوڑنا ہو، وہاں پہ وہ پڑھ لے گے۔ حضرت جنید بغدادی نے پتہ کیا ارشاد فرمایا؟ آپ نے فرمایا تیرا جملہ غلط ہے، تو نے کیسے کہہ دیا، تو ظالم ہے جو تو یہ بات کر رہا ہے کہ مجھے اپنی بیٹی پہ اعتبار ہے، اور وہ بھائی بہن پہ ظلم کرتا ہے جو یہ بات کہتا ہے مجھے اپنی بہن پہ اعتبار ہے۔ فرمایا تجھے اپنی بیٹی پہ اعتبار ہے، بھائی کہتا ہے بہن پہ اعتبار ہے، مجھے یہ بتاؤ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کی بیٹیوں پہ اعتبار کوئی نہیں تھا؟ کریم آقا علیہ السلام کا مزاج کیا تھا؟ حضرت عائشہ، حضرت حفصہ، حضرت سودا حضور کے پاس بیٹھی ہیں، یہ امہات المومنین ہیں جن کے بارے میں رب کا قرآن فرماتا ہے یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کے گھر والیوں، کائنات کی کوئی عورت تمہاری مثل ہو ہی نہیں سکتی۔ اتنی عظمت اور مقام والی بیبیاں جو کائنات کی تمام مومنوں کی مائیں ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج ہیں، حضور تشریف فرمائیں، یہ بیبیاں بھی بیٹھی ہیں۔ سرکار کے نبینا صحابی، بڑی مشہور روایت آپ نے بار بار سنی ہوگی، حضرت عبداللہ ام مکتوم، یہ نابینا صحابی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سرکار کے پاس تشریف لائے تو حضور نے فرمایا کہ بیبیوں سے پردہ کرو۔
ان میں سے ایک نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو نابینا ہے۔ میرے آقا نے کیا فرمایا؟ فرمایا یہ نابینا ہے تمہیں تو نظر آتا ہے نا، پردہ کرو۔ حضرت جنید بغدادی نے فرمایا سن، نبی پاک علیہ السلام اپنی ازواج سے کہیں جو ساری کائنات کی عورتوں سے ممتاز ہیں، ان سے کہیں کہ پردہ کرو، اپنی صاحبزادی سے حضور فرمائیں کہ پردہ کرو، تو کہتے ہیں مجھے اعتبار ہے؟ تربیت کا ایک انداز دیکھو کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے تو تم اس سے باز رہو۔ پھر اگلا جملہ بڑا بہترین ارشاد فرمایا حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ آپ فرمانے لگے سنو، پڑھانے والا حسن بصری ہو، یہ حسن بصری عام نہیں ہے، یہ وہ ہے جس کو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحبت میسر ہوئی ہے۔ حضرت حسن بصری وہ ہیں جس نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر میں پرورش پائی ہے۔ حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں پڑھانے والا حسن بصری ہو، پڑھنے والی رابعہ بصری ہو۔ رابعہ بصری کوئی عام خاتون نہیں، یہ وہ خاتون ہے، یہ وہ بی بی ہے اگر رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دے تو رب مردہ اونٹ کو بھی زندہ کر دیتا ہے۔ یہ بڑی طویل ہے، آپ واپس آئے تو گھر میں اونٹ مر گیا تھا، دعا کی تو رب نے وہ بھی زندہ کر دیا۔ جنید بغدادی فرماتے ہیں پڑھانے والا حسن بصری ہو، پڑھنے والی رابعہ بصری ہو، نصاب قرآن ہو۔ فرمایا میں بے پردہ پڑھنے پڑھانے کی پھر بھی اجازت نہیں دیتا۔ یہ ہمارا دین ہے، یہ اسلام ہے، اور یہ بازاروں میں آ کر کون سے حقوق کی بات کر رہے ہیں؟ ہمارا جسم ہماری مرضی ہے، ہم جو چاہیں گے کریں گے، باپ کون ہوتا ہے، بھائی کون ہوتا ہے؟ یہ کیا نعرے ہیں؟ کیا اسلام کی تعلیمات یہ ہے؟ اسلام کی تعلیمات تو یہ ہے، میرے آقا کا فرمان سنو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرد اور عورت دونوں ہی نیک ہوں تو کیا وہ بے پردہ ہو سکتے ہیں؟ بھی مرد بھی نیک ہے، عورت بھی نیک ہے۔ اب سنو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان، دین وہ ہے جو میرے آقا نے فرمایا، دین وہ نہیں ہے جو ہمارا نفس چاہتا ہے، اس کا نام دین نہیں ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا سنو، بڑی زبردست مثال حضور نے پیش کی۔ سرکار نے فرمایا کہ جناب عیسیٰ کی والدہ مریم ہو اور حضرت زکریا کا بیٹا یحییٰ ہو، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں ان دونوں کو بھی تنہائی میں بے پردہ ہونے کی اجازت نہیں دیتا۔ آپ کو پتا ہے حضرت مریم سلام اللہ علیہ کون سی خاتون ہے؟ حضرت زکریا کے بیٹے حضرت یحییٰ کون ہیں؟ ان کے بارے میں بندہ کوئی سوچ بھی سکتا ہے؟ سوچنے پر بھی پابندی لگائی ہے، اتنے مقربین ہیں اللہ تعالیٰ کے، یہ ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ یہ بھی بے پردہ نہیں ہو سکتے۔ ہمارا تقویٰ کیا ہے؟ ہم بڑے متقی ہیں، کون سا تقویٰ ہمارے پاس ہے بھائی؟ یہ بزرگ ہے، اس سے کیا پردہ ہے؟ کیوں پردہ نہیں ہے؟ پردے کی تعلیمات میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دی ہے۔ یہ گھر کا سربراہ کہے کہ ضرورت کوئی نہیں ہے، بھائی لگتا ہے تیرا، چاچے کا بیٹا ہے، یہ رب کی بارگاہ میں مجرم ہے وہ۔ جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا کہ جس سے نکاح ہو سکتا ہے اس سے پردہ ہے۔ حضور سے پوچھا گیا دیور کے بارے میں کیا حکم ہے؟ عورت نے گھر میں رہنا ہوتا ہے تو پھر وہ سارے معاملات ہیں، کیا کرے؟ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے پتہ کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا دیور موت ہے، دیور موت ہے۔ کیا مطلب؟ فرمایا اس کے لیے تو زیادہ آسانی ہے، وہ ہر وقت رہتا ہے، مطلب یہ ہے کہ اس سے بھی پردہ ضروری ہے۔ یہ ہمارا دین ہے، یہ ہمارا اسلام ہے، ہم اس پہ کاربند ہوں، جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے اسی پہ عمل کریں بس۔ ہمارا معاشرہ کیا کہتا ہے اس سے سروکار نہیں ہے۔ قبر میں رسول اللہ نے آنا ہے، جواب دے ہم رب کو ہیں تو اللہ اور اس کے رسول کے دین کو فالو کریں نا، اسی پہ عمل کریں۔ جی برادری چھوٹ جائے گی، چھوٹتی ہے، چھوٹ جائے، یہ کیا طریقہ ہے؟ برادری کی عزت اس وقت تک ہے جب تک یہ اللہ اور اس کے رسول کے قوانین پہ عمل کریں۔
اگر برادری آڑے اس اعتبار سے آ جاتی ہے کہ بھی پردہ کرو گے تو تمہیں چھوڑ دیں گے، اسے کہ بھائی اللہ اور اس کے رسول کا حق زیادہ ہے، تیرا بعد میں ہے، بھی ہم رب رسول کی نہیں چھوڑ سکتے۔ سنو حدیث مبارکہ میرے آقا کا فرمان کیا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو عورت بن صبر کے بغیر کسی ضرورت کے بازار نکلتی ہے، گھر سے باہر جاتی ہے، اس پہ رب کی بھی لعنت ہوتی ہے، اللہ کے فرشتوں کی بھی اس پہ لعنت برستی ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام رحمت للعالمین ہیں، حضور نے فرمایا میری بھی اس عورت پہ لعنت ہے۔ حدیث مبارکہ سنو کہ جو عورت بن صبر کے گھر سے باہر نکلتی ہے اور اس کا شوہر اس بات پر خوش ہے، راضی ہے، ٹھیک ہے جائے، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ عورت گھر سے باہر نکل کے جتنے قدم اٹھائے گی، ہر قدم پہ اللہ تعالیٰ جہنم میں اس کے شوہر کا گھر بنا دے گا۔ یہ روایت ہے نا کہ ایک عورت 4 مردوں کو جہنم میں لے کے جائے گی، یہ کون سی آزادی مارچ ہے؟ یہ ان کو آج پردہ عذاب نظر آ رہا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تو اپنی امت کی بیٹیوں کی یہ تربیت فرمائی ہے، فرمایا کہ عورت قیامت کے دن 4 مردوں کو جہنم میں لے جائے گی۔ کیسے؟ آج ہمارے لوگوں کا مزاج پتہ کیا ہے؟ تقریر ایسی کرو بات بات پہ جنت ہو، تسی سبحان اللہ کو جنت سے جاؤ گے، تسی میلاد کراؤ جنت سے جاؤ گے۔ جنت اتنی سوکھی ہے، تم اللہ اور اس کے رسول کے قوانین کو پامال کرتے جاؤ پھر جنت بھی ملے۔ ارے عمل کرو حضور کے دین پہ، اسی کو اپناؤ۔ فرمایا ایک عورت 4 مردوں کو اپنے ساتھ جہنم میں لے جائے گی۔ کیسے؟ جب اس کے بارے میں یہ حکم ہوگا اس کو جہنم میں لے کے جاؤ، یہ بد نگاہی سے نہیں بچتی تھی، لوگوں کو فتنے میں ڈالتی تھی، تو وہ رکے گی، کہے گی جی میرے باپ کو بلاؤ، یہ گھر کا سربراہ تھا، اس نے مجھے روکا کیوں نہیں، مجھے پردہ کیوں نہیں کروایا؟ باپ آ جائے گا، پوچھا جائے گا، ہاں بھائی نہیں منع کیا، چل تو بھی اس کے ساتھ ہی۔ پھر وہ کہے گی ابھی بھی نہیں، اب ایسا کرو میرے بھائی کو بلاؤ، وہ بھی تو گھر کا سربراہ تھا نا، بات بات پہ کہتا تھا میں بھائی ہوں، ہر کام بڑے روب سے کرواتا تھا، تو پردہ کیوں نہیں کروایا اس نے؟ اس سے پوچھا جائے گا، اسے کہا جائے گا چل بھی تو بھی لائن میں لگ کر۔ پھر وہ کہے گی ابھی بھی نہیں، میرے شوہر کو بلاؤ۔ وہ جو حاکم تھا، وہ جو میرا سربراہ تھا، اس نے پردہ کیوں نہیں کروایا؟ جہاں بقیہ کام وہ مجھ سے لیتا تھا تو پردہ بھی کرواتا۔ اس سے پوچھ کچھ ہوگی، اس کو بھی اس لائن میں لگایا جائے گا۔ پھر بھی وہ عورت جانے کے لیے تیار نہیں ہوگی، کہے گی میرے بیٹے کو بھی بلاؤ۔ وہ جو بات بات پہ ضد کر کے بیٹھ جاتا تھا، ہر کام ضد کر کے مجھ سے منوا لیتا تھا، اس نے یہ بات کیوں نہیں کہی ماں تو پردہ کیا کر وگرنہ میں نے تیرے ہاتھ کا کھانا کوئی نہیں کھانا۔ ماں اولاد کے لیے ہر کچھ کرنے کو تیار ہوتی ہے، اگر اس نے کہا ہوتا تو میں پردہ بھی کرتی۔ اس سے پوچھ کچھ ہوگی، اس کو بھی لائن میں لگا دیا جائے گا۔ جس گھر کی عورت پردہ نہیں کرتی مت سمجھو کہ وہ خود گناہ گار ہے اور خود جواب دہ ہوگی، ایسا نہیں ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کے دین کا قانون یہ ہے کہ جس گھر کی عورت پردہ نہیں کرتی، اس گھر کے جتنے مکین ہیں، جتنے رہنے والے ہیں، بروز قیامت ان سب سے پوچھا جائے گا کہ اس نے پردہ کیوں نہیں کیا اور تم نے پردہ کیوں نہیں کروایا۔ یہ ہے اسلام، یہ دین ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میں نے صرف احادیث آپ کے سامنے ذکر کرنی ہے، مختصر جمعے کا ٹائم ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کے مجمع میں نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، او میرے غلاموں، بتاؤ نا خیر النساء عورت کون ہے، یعنی سب سے بہتر عورت کون ہے؟ ایک کھڑا ہوا، اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بہتر عورت وہ ہے جس کی نماز قضا نہ ہوئی ہو۔ سرکار نے فرمایا ہاں وہ بھی بہتر ہے، لیکن تم میری مراد کو نہیں پہنچے جو میں پوچھنا چاہتا ہوں۔ دوسرا کھڑا ہو گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بہترین عورت خیر النساء وہ ہے جو اپنے خامد، اپنے شوہر کی فرما بردار ہو۔ سرکار نے فرمایا وہ عورت بھی اچھی ہے، لیکن تم بھی میری مراد کو نہیں پہنچے۔ تیسرا کھڑا ہو گیا، یا رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم، بہترین عورت وہ ہے جو پاک دامن ہو، جس کے جسم کو اس کے شوہر کے علاوہ کسی غیر محرم نے نہ چھوا ہو۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا وہ عورت بھی بہت اچھی ہے، لیکن تم میری مراد کو نہیں پہنچے جو میں پوچھنا چاہتا ہوں۔ خیر النساء عورت کون ہے؟ سب سے بہتر عورت کون ہے؟ مولا علی پاک رضی اللہ تعالی عنہ بھی اس مجمع میں موجود تھے، صحابہ میں۔ وہ آہستہ سے اٹھے، گھر چلے گئے، اپنی زوجہ رسول اللہ کی بیٹی سے پوچھا، سیدہ فاطمہ الزہرا سے، حضور نے سوال کیا ہے خیر النساء عورت کون ہے، بتانا ذرا، سب سے بہتر عورت کون ہے؟ سیدہ فاطمہ الزہرا نے فرمایا کائنات کی بہتر عورت وہ ہے کہ جس کو کسی غیر مرد نے نہ دیکھا ہو اور اس عورت نے بھی کسی غیر مرد کو نہ دیکھا ہو۔ مولا علی پاک واپس آئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے موقع دے، میں بتاتا ہوں۔ بہترین عورت یہ وہ ہے کہ کسی غیر مرد کی نظر اس پر نہ پڑی ہو اور اس نے بھی کسی غیر محرم کو نہ دیکھا ہو۔ میرے آقا علیہ السلام نے جب سنا نا، آنکھوں میں سے آنسو جاری ہو گئے۔ حضور علیہ السلام نے اپنے غلاموں سے فرمایا، صحابہ سے، میں نہیں کہتا تھا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، حضور کو پتا ہے یہ جواب کہاں سے آیا۔ فرمایا میں نہیں کہتا تھا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ بے پردہ جو عورتیں ہوتی ہیں جو اپنا آپ غیر مردوں کو دکھاتی ہیں، ان کے بارے میں روایت سنو۔ سرکار علیہ السلام اتنا رو رہے ہیں کہ ہچکیوں کی آواز مسجد تک پہنچ رہی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر آئے، سیدہ فاطمہ الزہرا سے فرمانے لگے حضور بہت رو رہے ہیں، ان کی ہچکیوں کی آواز مسجد تک آ رہی ہے، چلو جلدی چلو۔ پتہ تھا حضور کی بیٹی ہے، یہ جب جائیں گے تو سرکار علیہ السلام جو ہیں وہ ان کو راحت مل جائے گی۔ سجدے میں حضور کا سر ہے اور رو رہے ہیں، کتنی فکر ہے حضور کو اپنی امت کی، اور امت ایسی جو اسلام سے بیزاری کا اعلان کر رہی ہے باہر میں نکل کے۔ ان خواتین کو یہ تو ساری زندگی میرے آقا علیہ السلام کے احسانات کا بدلہ نہیں دے سکتی۔ جتنا مقام اور عزت عورت کو ملی ہے تو حضور علیہ السلام کی وجہ سے ملی ہے۔ آج یہ بیزاری کے نعرے لگا رہے ہیں، غلیظ نعرے۔ میرے آقا علیہ السلام سجدے میں ہیں اور اپنی امت کی بیٹیوں کی وجہ سے رو رہے ہیں۔ سیدہ فاطمہ حاضر ہوئی، کندھے پہ ہاتھ رکھا، سرکار علیہ السلام نے فرمایا بیٹا آ گئی ہو؟ عرض کہ حضور حاضر ہو گئی۔ سرکار نے فرمایا کہ میری بیٹیوں کے لیے، جو میری امت کی بیٹی، ان کے لیے دعا کرو۔ مجھے دکھایا گیا ہے کہ وہ عورتیں جو باریک دوپٹے لیتی ہیں ان کے بالوں کی سیاہی غیر مردوں کو نظر آتی ہے، یہ تو ان کی بات ہے جو دوپٹے لیتی ہیں، جو لیتی کوئی نہیں ان کا کیا اثر ہوگا۔ فرشتے ان کو بالوں سے الٹا کر کے لٹکا کے ان کو سزائیں دے رہے ہیں۔ تو جب سیدہ نے پوچھا نا یہ سزا کس وجہ سے ہو رہی ہے، فرمایا کہ بے پردگی کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ اتنی سخت وعید ہے۔ اور میرے آقا علیہ السلام کی تعلیمات کیا تھی، میرے آقا علیہ السلام کا گھرانہ کیا تھا، سنو۔ حضرت یحییٰ بن معین وہ فرماتے ہیں میں نبی پاک علیہ السلام کی نواسی حضرت زینب کا پڑوس 15 سال تک رہا ہوں۔ 15 سال کے تک میں ان کا پڑوس رہا ہوں۔ نبی پاک کی نواسی سیدہ فاطمہ الزہرا کی صاحبزادی حضرت زینب۔ یحییٰ بن معین لکھتے ہیں، کہتے کہ میں نے 15 سالوں میں بغیر پردے کے تو کیا، میں نے برقعے کے اندر بھی زینب کو کبھی نہیں دیکھا۔ اتنا سخت پردہ تھا، پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ یہ پردے میں کون ہے۔ اس کو پردہ کہتے ہیں۔ آج کل پردہ بھی فیشن ہے، ایسا برقعہ پہنتی ہے کہ وہ مردوں کی نظروں کو کھینچتا ہے۔ برقعہ بھی ایسا ہوتا ہے کہ اس کے اوپر بھی سنگار ہوتا ہے۔ اور بھی برقعے کا معنی یہ ہے کہ جسم کی وضاقتہ کو بھی چھپا دے اور محسوس ہی نہ ہو کہ یہ کوئی جوان خاتون جا رہی ہے یا بڑھیا جا رہی ہے کوئی۔ ایسا پردہ ہونا چاہیے کہ باپ بھی نہ محسوس کر سکے کہ یہ میری بیٹی ہے، ایسا پردہ ہونا چاہیے۔ تو یحییٰ بن معین نے اس لیے تو کہا تھا کہ میں نے تو پردے میں بھی نہیں دیکھا۔ حضرت زینب کا نکاح ہوا تھا
کیونکہ آپ مولا علی کی بیٹی ہیں نا، سیدہ فاطمہ الزہرا کی صاحبزادی، مولا علی پاک کے بھائی ہیں حضرت عبداللہ جعفر طیار، ان کے بیٹے سے سیدہ زینب کا نکاح ہوا تھا۔ اچھا، جو مسئلہ میں یہاں پہ بیان کرنا چاہتا ہوں، حضرت زینب کو ہو گیا بخار، طبیعت خراب ہو گئی۔ حضرت عبداللہ جعفر طیار جو ان کے چچا تھے کہنے لگے بیٹا چلو میں تمہیں کسی حکیم کے پاس لے چلتا ہوں، دوا لیتے ہیں، تمہاری طبیعت بہت زیادہ خراب ہے۔ حضرت زینب نے کیا فرمایا؟ کہنے لگے ایسا کرو کہ میرا حال بیان کر کے خود ہی دوا لے۔ جعفر طیار فرمانے لگے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمانے لگے اسلام میں اتنی گنجائش ہے، شریعت نے اتنی اجازت دی ہے، بندہ ڈاکٹر حکیم کے پاس جا سکتا ہے، تمہاری طبیعت بہت خراب ہے۔ حضرت زینب نے پتہ کیا جواب دیا تھا؟ یہ تربیت تھی میرے آقا علیہ السلام کی۔ جواب یہ دیا کہ بات درست ہے، شریعت کی اجازت ہے، علاج کے لیے جایا جا سکتا ہے، لیکن میری مجبوری یہ ہے کہ میں فاطمہ کی بیٹی ہوں، یہ میری مجبوری ہے کہ میں نہیں جا سکتی، تم خود ہی چلے جاؤ۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک علیہ السلام کی ازواج حضرت عائشہ، حضرت حفصہ، حضرت سعودہ، یہ گھر میں بیٹھا کرتی تھی نا، گھر میں بیٹھنے کا انداز پتہ کیا ہوتا تھا؟ دیواروں کی طرف رخ کر کے بیٹھتی تھی کہ کہیں اچانک بھی کسی کی نظر نہ پڑ جائے۔ اتنا سخت پردہ اور اتنی حفاظت انہوں نے اپنی کی۔ کس لیے یہ سب کچھ کیا؟ حالانکہ نبی کی گھر والیاں تو تمام مومنوں کی مائیں ہیں، اس کے باوجود ایسا پردے کا اہتمام اور ایسا ایک میسج نبی کریم علیہ السلام کی امت کی بیٹیوں کو دیا۔ ہماری جو قوم کی بیٹیاں ہیں نا، یہ جو مسلمان خواتین ہیں، ان کو چاہیے ازواج مطہرات اور رسول اللہ کی جو صاحبزادی ہیں، ان کو دیکھ کر اپنی زندگی کو گزاریں، ان کی سیرت پہ چلیں۔ یہ جو غیر مسلم لوگ ہیں، ان کے پیچھے چلو گے تو یہ تو تمہیں زمانے میں بھی رسوا کر دیں گے۔ ایمانداری سے آپ نے بتانا ہے، ایسی سر نہیں ہلانا۔ مجھے یہ بتاؤ کہ جو عورت گھر میں اپنے شوہر کی خدمت کرتی ہے، اس کا کھانا بناتی ہے، اپنے بچوں کا کھانا بناتی ہے، اس کی عزت زیادہ ہے یا وہ خاتون جو برابری کے حقوق لے کر وہ جو بسوں میں گاڑیوں میں دھکے کھا رہی ہے اور جتنے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں ان کے ایک اشارے پہ وہ دوڑ کے ان کو فوراً کبھی پانی پیش کر رہی ہے، کبھی بوتل پیش کر رہی ہے، اس کی اور عزت زیادہ ہے۔ خاوند کی اگر عزت کا کہا جائے تو کہتی ہے ہم غلام ہیں، ہم بھی انسان ہیں، ہمارے بھی حقوق ہیں۔ گھر میں 4 افراد کا کھانا بنانے کا اسلام نے کہا، شوہر کی خدمت کا پابند کیا تو اس کو فٹافٹ اپنے حقوق یاد آ گئے۔ یہ جو برابری کے تم نے حقوق لیے، اس معاشرے نے تو تمہیں ساری دنیا کے غلام بنا کے رکھ دیا ہے۔ اور کس طرح کی غلیظ نظریں لوگ ان پر ڈال رہے ہوتے ہیں۔ کس کی عزت زیادہ ہے؟ جو گھر میں گھر کی سربراہ بن کے گھر کے نظام کو دیکھتی ہے اور اپنے شوہر کے بچوں کے لیے کھانا بناتی ہے، اس کا عزت اور اس کا وقار، اس کی عظمت زیادہ ہے۔ بھائی دھول ہو گئی ہے ہماری بچیوں سے، اور اس معاشرے نے غلط تصور ان کو دیا ہے جس کے پیچھے یہ دوڑ رہی ہیں۔ یہ حقوق نہیں ہے، یہ ہماری بچیوں کی تذلیل ہے۔ حقوق وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول نے دیے۔ برابری کی بات کرتے ہو، اللہ تعالیٰ نے تو مرد اور عورت کے حقوق ویسے علیحدہ رکھے ہیں۔ مرد کی ذمہ داریاں اور ہیں، عورت کی اور ہیں۔ جب پیدا کرنے والے خالق نے تمہارے حقوق جدا جدا رکھے ہیں، پھر برابری کا اگر تصور کرو گے تو تذلیل ہوگی۔ پھر یہ معاشرہ، یہ ماحول تمہیں وہ تحفظ نہیں دے گا جو اسلام دے رہا ہے۔ اور دوسری بات، زندہ دفن کر دیا جاتا تھا بچی کو۔ میرے آقا نے کیا تصور دیا بچی کے بارے میں؟ فرمایا کہ گھر میں بچی پیدا ہونا، فرشتے اس گھر میں اترتے ہیں، اللہ کے فرشتے، ان کا نزول ہوتا اس گھر پہ۔ سب گھر والوں سے کہتے ہیں تم پر سلامتی ہو، رب کی رحمت تمہارے گھر آ گئی ہے۔ اللہ مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ خوش نصیب ہو کہ رب کی رحمت تمہارے گھر آ گئی۔ پھر وہ فرشتے اپنے پروں کو پھیلاتے ہیں
اس بچی کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں اور گھر والوں سے خطاب کرتے ہیں، یہ کمزور ناتواں جان ہے، جو اس کی پرورش کرے گا قیامت تک رب کی مدد اس کے شامل حال رہے گی۔ یہ اعزاز نہیں دیا رب نے، رسول نے، کہ تمہارا تو یہ تھا کہ زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ تو رحمت ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کا فرمان ہے، اس کو ذرا سنیں، پھر پتہ چلے گا کہ بیٹی کا اسلام میں کیا مقام ہے، دور جاہلیت میں کیا تھا، اسلام نے کیا کہا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس کی 3 بیٹیاں ہوں ان کی اچھی پرورش کرے، ان کو ادب سکھائے اور ان کو بیاہ دے، ان کی شادی کر دے، نکاح کر دے ان کے۔ فرمایا میرے آقا علیہ السلام نے ایسے باپ پر رب جنت کو واجب قرار دے دیتا ہے۔ ایک غلام صحابی کھڑا ہوا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کسی کی 2 بیٹیاں ہوں پھر؟ میرے آقا نے فرمایا 2 ہیں، ان کی اچھی تربیت کرے، ان کو بیاہ دے، اس کے لیے بھی جنت ہے، اس کو بھی جنت کی بشارت دے دی۔ یہاں تک ہے حدیث، جو آگے ایک والی روایت بیان کی جاتی ہے نا، وہ حدیث نہیں، وہ صحابی کا قول ہے، ٹھیک ہے، صحابی کا اپنا قول ہے۔ صحابہ اکرام فرماتے ہیں خدا کی قسم اگر ہم میں سے کوئی جرت کرتا اور کھڑا ہو کر یہ سوال کر دیتا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کی 1 بیٹی ہو پھر؟ کہتے حضور نے پھر بھی جنت کی بشارت دے دینی تھی۔ یعنی یہ صحابی کا قول ہے۔ مطلب یہ ہے بیٹی ہے، اس کی پرورش، اس کو ادب سکھانا، اچھی چیزیں سکھا کر اس کو بیاہ دینا، حضور فرماتے ہیں یہ تمہارے لیے جنت کے ٹکٹ ہیں، یہ معاملات کر لینے سے اللہ تعالیٰ تمہیں جنت عطا فرمائے گا۔ یہ اعزاز اور یہ انعامات بچی کی پرورش پر۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک صحابی دور جاہلیت کی بات کر رہا ہے، جب اسلام نہیں لائے تھے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دور جاہلیت کا ایک واقعہ ہے، جب میں اس کو یاد کرتا ہوں، ایک تو ایسا ہے کہ جب اس کو یاد کرتا ہوں تو میری ہنسی نہیں رکتی، میں ہنستا ہی رہتا ہوں، اور دوسری بات وہ ہے کہ جب وہ مجھے یاد آتا ہے تو میری آنکھوں میں سے آنسو نہیں رکتے، میں روتا ہی رہتا ہوں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ میرے پیارے غلام بتاؤ وہ کون سا ہے؟ عرض کی کہ جب اسلام قبول نہیں کیا تھا تو میں نے اپنا ایک معبود باطل، اپنا خدا، اپنا رب پتھر کا بنایا، میں سفر پہ جانے لگا تو وہ وزنی بڑا تھا، میں نے گمان کیا کہ میں تو اس کو اٹھاتے اٹھاتے ہی مر جاؤں گا، تو میں نے ایسا کیا کہ آٹے کا آٹا گوندھ کے اس کا اپنا معبود باطل بنا لیا، آٹے کا خدا بنایا اپنا بت۔ کہتے وہ چونکہ ہلکا ہوتا ہے، اس کا وزن کم ہوتا ہے، وہ میں نے سفر میں ساتھ رکھا اپنے۔ اب یہ بات بڑی قابل غور ہے، آپ نے توجہ بھی رکھنی ہے۔ اچھا کہتے کہ بھی راستے میں جو کھانا پینا تھا وہ ختم ہو گیا، بھوک نے بڑا تنگ کیا، میں نے اپنے اس خدا سے کہا او خدا اگر اس مشکل وقت میں تو کام نہیں آئے گا تو کب آئے گا؟ میں نے اسی اپنے خدا کو دوبارہ گوندھ کے کھا لیا۔ کہتے یہ واقعہ مجھے جب بھی یاد آتا ہے تو میں بس مسکراتا ہی رہتا ہوں، ہنستا ہی رہتا ہوں۔ اس بات پہ یہ بزرگ مسکرائیں، یہ بھی صحابے کی سنت ہے، وہ بھی تو مسکراتے تھے نا جی۔ اچھا سرکار نے فرمایا اچھا وہ کون سی بات ہے جسے تو یاد کرتا ہے تو پھر تو روتا ہی رہتا ہے؟ عرض کی کہ میری بیوی حاملہ تھی، میں کہیں سفر پہ گیا، ایک مدت کے بعد واپس آیا، گھر کے صحن میں ایک ننھی سی بچی دوڑ رہی تھی، جیسے میں آیا ماں نے بتایا نا یہ تمہارے باپ ہے، تو وہ اپنی توتلی سی زبان سے دوڑتی ہوئی آئی، ابا جان، پیارے ابا جان کہتی ہوئی، کہتی کہ اس کی آواز میں، اس کی لہجے میں اتنا مٹھاس تھا کہ مجھے اپنی بچی سے پیار ہو گیا۔ پہلے تو دیکھ کر میں آگ بگولا ہوا، ہم عرب لوگ اور بیٹی کہاں سے آ گئی۔ میں نے قتل کرنے کا ارادہ ترک کر دیا، قتل نہیں کیا، بس اس کے ساتھ وقت گزرتا رہا، چھپ چھپا کے اپنی بیٹی کو ہم پالتے رہے۔ کہتے کہ جب وہ بچی بلوغت کے قریب ہوئی، ابھی بالغ ہوئی نہیں، قریب تھا کہ یہ بالغ ہو جائے گی، سمجھدار ہو جائے گی،
کہتے میں نے اپنی گھر والی سے کہا کہ عرب معاشرہ ہے، سرداروں کا بھی روب، وہ خوف بھی، پھر وہ ان کی اپنی بھی ایسی تربیت. اپنی زوجہ سے کہا کہ اس کو نا تیار کر، میں نے اس کو رشتہ داروں کے ہاں ملوانے کے لیے لے جانا ہے. بیوی سمجھ گئی یہ بڑا ظالم شخص ہے، یہ بہانہ بنا کے اس کو لے جا رہا ہے، اس کو قتل کرے گا. وہ اس نے اپنی بچی کو تیار کیا روتے ہوئے. وہ بچے کو بھی نہیں کچھ بتا سکتی تو اسے پتا تھا بتاؤں گی تو یہ مجھے بھی قتل کرے گا. خیر بچی کو تیار کر کے جب وہ سپرد کرنے لگی نا اپنے شوہر کے، کہنے لگی یہ رب کی امانت ہے، اس کو ضائع نہ کرنا. اب وہ بچی اس کے ساتھ جا رہی ہے. میں نا زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا، یہ 3 روایتیں، 3 روایتوں کو ملا کر ذرا مختصر کر کے بیان کر دیتا ہوں. اس کا ایک خلاصہ 3 روایتوں کا. کہتا میں اس کو لے کر جا رہا تھا نا تو وہ بچی مجھے کہہ رہی تھی ابا جان یہ وہ راستہ تو نہیں ہے جہاں پر جانے کا آپ نے کہا تھا، یہ راستہ وہاں پہ تو نہیں جاتا. پھر کہتے کہ چلتے چلتے میں نے اپنی بچی کو گود اٹھا لیا. وہ بچی کہنے لگی ابا جان آپ تھک گئے ہوں گے، آپ مجھے اتاریے، میں بھی پیدل چلتی ہوں آپ کے ساتھ. میں نے کہا نہیں. فرمایا نہیں آپ تھک گئے، اتارے. اتنا احساس، پیدل چل رہی ہے. ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ وہ بچی جو ہے جب وہ اس نے ایک جگہ پہ چلا گیا جہاں پر اس نے اس کو دفن کرنا تھا، گڑھا کھود رہا تھا. کہنے لگی کہ ابا جان یہ آپ گڑھا کیوں کھود رہے ہیں؟ اور وہ کہتے ہیں صحابی رسول، یہ تو اسلام لانے سے پہلے کی بات تھی نا. کہنے لگے جب میں وہ کھدائی کر رہا تھا پسینہ بہ رہا تھا تو وہ بچی اپنے کپڑوں سے میرے پسینے کو صاف کر رہی تھی اور وہ میرے ساتھ گڑھا کھودنے میں خود شریک ہو گئی، شامل ہو گئی. ابا جان آپ تھک گئے تھوڑا آرام کر لیں. پھر کہنے لگے کہ آپ یہ گڑھا کھودنے دور جاہلیت کی طرح دوسرے لوگوں کی طرح مجھے بھی اس میں دفن کر دیں گے؟ کہتے کہ جب میں اپنی بچی کو اس گڑھے میں پھینکنے لگا نا اس نے میری انگلی پکڑ لی. کہنے لگی ابا جان یہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ ایسا نہ کرو جس طرح دوسرے لوگ کرتے ہیں. اگر آپ نے ایسا کرنا ہی ہے تو میری امی جان سے یہ نہ کہنا کہ میں اس کو قتل کر کے آیا ہوں، ان سے یہی کہہ دینا کہ میں اس کو اپنے رشتہ داروں میں چھوڑ کر آ گیا ہوں. کہتے ہیں کہ بس کیا تھا کہ میں نے اس کی ایک نہ سنی، بس وہ مٹی ڈال دی اور وہ بیچ میں دفن ہو کے مر گئی. جب یہ واقعہ مجھے یاد آتا ہے تو میری آنکھوں میں سے آنسو نہیں رکتے. یہ صحابی رسول تھے اور یہ بات اس وقت کی تھی جب حالت کفر میں تھے، اسلام نہیں لائے تھے. حضور علیہ السلام نے پتہ کیا فرمایا؟ سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر رب نے زمانے جاہلیت کے گناہ پر بدلہ لینے کی مجھے اجازت دی ہوتی تو میں تجھ سے بدلہ ضرور لیتا. اتنا احساس اور دکھ کا اظہار کیا کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے. اور پھر ایسی تربیت میرے آقا علیہ السلام نے اپنے غلاموں کی اپنی امت کی. آج یہی لوگ ہیں جو اپنی بچیوں سے اتنا پیار کرتے ہیں. لے جی یہ تو تھا آج کے جمعے کا جو بیان اور ان لوگوں کا رد جو ایک فوش قسم کے نعرے لے کر حقوق کے لیے باہر نکلے عورت مارچ میں. یہ ہے اسلام نے جو حقوق دیے ہیں عورت کو. یہاں پر یہ ایک چیز انہوں نے ذکر کی ہے کہ کیونکہ ٹائم ہو گیا ہے، ٹائم ہو چکا ہے. یہ قبر پہ اذان کہتے ہیں یہ قبر پہ اذان جو ہوتی ہے یہ ہونی چاہیے کہ کوئی نہیں. یہ اذان جو ہے نا یہ بھی اللہ کا ذکر ہے. اذان ایک بنیادی چیز کو آپ سمجھ لیں نا تاکہ بات بات پہ آپ کو پریشانی نہ ہوا کرے. اذان جو ہے یہ بھی اللہ کا ذکر ہے. ٹھیک ہو گیا. قبر پہ ذکر کی روایات ایک نہیں بے شمار ہے. ذکر اللہ کا ہو جائے، ذکر اللہ الصمد کا ہو جائے یا اذان کی صورت میں ہو جائے، یہ اللہ کا ذکر ہے. اور رب کا ذکر کرنا قبر پر بھی جائز ہے، قبر کے علاوہ بھی جائز ہے. اس کی ممانت کی کوئی روایت نہیں ہے. جتنے حرام کام تھے اللہ اور اس کے رسول نے ان سے منع کر دیا ہے. اگر قبر پہ اذان دینا حرام کام ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس سے منع کرتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منع فرما دیتے، حضرت ابوبکر صدیق منع فرما دیتے، صحابہ منع فرماتے، اہل بیت منع فرماتے، ائمہ مجتہدین منع فرماتے.
نہ رب نے منع کیا، نہ رب کے نبی نے منع کیا، نہ صحابہ نے منع کیا، نہ تابعین نے منع کیا، نہ بزرگان دین نے منع کیا۔ اب اگر کوئی اعتراض کرے تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ دوسری بات، جہاں اذان دی جائے شیطان وہاں سے دوڑ جاتا ہے۔ تو جب قبر میں فرشتے سوال کرتے ہیں نا من ربو کا، شیطان بھی آتا ہے اور کہتا ہے میرا نام لے دے میں تیرا رب ہوں، بہکاتا ہے۔ اذان دی جائے چونکہ شیطان دوڑ جاتا ہے تو پھر مردے کے لیے یہ بھی آسانی وہاں پہ ہے۔ اس میں شرعی اعتبار سے کسی قسم کی کوئی قباحت نہیں ہے۔ میری آپ سے گزارش ہے آپ جلدی تشریف لایا کریں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ 12:50 پہ بیان شروع ہو جایا کرے اور جو ہے 1:50 پہ بیان ختم ہوا کرے۔ یہ ہم ٹائم انشاءاللہ فائنل کر لیں گے۔ آپ تھوڑا مہربانی کیا کریں، جلدی تشریف لے آیا کریں۔ وما علینا الا البلاغ۔